پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، بے شمار برکات ہیں۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر پر جو درود نہ پڑھے، اس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں میں کنجوس ترین شخص وہ ہے، لوگوں میں بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنے سے ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہاں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سن کر بھی بندے کی درود کی طرف ذہن نہ بنے، درود پڑھنے میں کوتاہی رہے، غفلت کا بندہ شکار رہے، تو وہاں اس طرح کی احادیث کے مطابق بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا ناراضی بھی مول لے رہا ہوتا ہے، ان کاموں کی طرف جا رہا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تو درود پاک پڑھیے، پسندیدہ اعمال اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بروز قیامت جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ وہ گھر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو۔ محبت کے ساتھ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے میں ابتداً اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک کلام ہوگا، پھر ہم موضوع کی طرف آئیں گے اور مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے، مختلف گلدستے بھی آپ سلسلے میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ شمس
کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کا مختصر تعارف اور اس کے مضامین کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکہ پاک میں نازل ہوئی، لہذا مکی سورت کہلائی۔ اس میں 1 رکوع اور 15 آیات ہیں۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہا گیا۔ اس مبارک سورہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا روایات ملتی ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن پاک کا ذوق شوق، اس کی محبت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں چند مخصوص صورتیں یاد ہوتی ہیں اور انہی کو ہم نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آنا چاہیے، مزید قرآن کریم کو یاد کرنا چاہیے، اس کی برکات تاکہ ہمیں نصیب ہوں، اور بندہ مختلف صورتیں بدل بدل کر اگر نمازوں میں پڑھے تو ایک رغبت بنی رہتی ہے، اکتاہٹ جو ممکنہ صورت میں انسانی فطرت و طبیعت کے مطابق آ سکتی ہے، اس سے بھی بچت کی ایک صورت رہتی ہے۔ ورنہ قرآن بڑی برکت والا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اسے قرآن کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر ہے، رب کا مقدس کلام ہے، اکتاہٹ اس سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان اپنی طبیعت کے ساتھ ہی چلتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ طبیعت میں نشاط کو باقی رکھنے کے لیے مختلف صورتیں اگر بدل بدل کے پڑھے تو سکون اطمینان بھی رہے گا اور نماز میں رغبت بھی بنی رہے گی۔ آئیے اس صورت کے مضامین کے بارے میں سنتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا ہے۔ مزید اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں اور نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا یہ قرآنی فلسفہ بیان کیا گیا۔ لوگ کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کامیابی کے متلاشی رہتے ہیں، اس طرح کی نشستیں اٹینڈ کرتے ہیں، محافل اور سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں جہاں یہ بتایا جائے کہ جناب کامیاب کون ہو سکتا ہے۔ سورہ والشمس یہ جو مبارک صورت ہے، اس کی ہم نے تلاوت سماعت کی، اگر اسے پڑھیں تو رب العالمین جل وعلا نے جو مالک ہے، خالق ہے، اس نے بتایا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ ایک کامیابی اور حقیقی کامیابی یقیناً یہی ہے جو رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ نفس کو برائیوں سے بندہ پاک کر لے۔ جس نے ایسا کر لیا، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ مزید اس کے مضامین میں کیا ہے؟ کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے گئے، لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے، تو اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا اپنی زندگیوں پر بھی اب غور کر لیں کہ ہماری زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، حضور کی سنتوں کی پیروی، احکامات الہی کی بجا آوری کتنی ہے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلی قومیں کیوں ہلاک ہوئیں، اور اکثر سبب
جو بیان کیا گیا وہ اپنے انبیاء کی نافرمانی تھی، ان کو جھٹلانا تھا، ان کے پیغام سے منہ موڑنا تھا۔ ہم اپنی زندگی پر بھی ایک نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے انبیاء کے کتنے قریب ہیں، ان کے طریقے کے کتنے قریب ہیں، اور ان کے پیغامات و احکامات کے کتنے قریب ہیں، اور کتنی بجا آوری کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے اور اپنی زندگی میں احکامات الہیہ کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ایک موضوع ہے اور وہ بھی موت کے حوالے سے ہے۔ بندہ مر جائے گا تو پھر حقیقت کھل جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا وہ اچھا کر کے گیا، کیا برائیاں اس کے ذمہ باقی رہ گئی۔ خیر، موت کی سختی کیا ہے، موت کیسے آئے گی اور موت کے بعد کیا ہونا ہے، انشاءاللہ ان امور کو، ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی، آج سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، مبلغین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے سامنے مولانا عرفان حفیظ مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، اور میرے دل کی جانب مولانا مہروز اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کے بھی قیمتی مدنی پھول شامل سلسلہ ہوں گے۔ نعت کی طرف بڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا ایک کلام سلسلہ میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان ہمارے نور عالم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نور عالم اتاری، ان قریب انشاءاللہ مدنی، کیونکہ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں اور ان منتہا درجات کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو برکت نصیب فرمائے اور علم دین کے فیضان سے انہیں، ہمیں، دیکھنے والوں کو، نشریات پیش کرنے والوں کو، سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ہاں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کی
کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، ہاں کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی، قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا، قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا، زمانے پہ روشن، ہاں زمانے پہ روشن ہے، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، ترنے لگے ما رمیت ید اللہ، اترنے لگے، اترنے لگے ما رمیت ید اللہ، اترنے لگے ما رمیت ید اللہ، چڑھی ایسی زوروں پہ، ہاں چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت مولا، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، زبان حسن پہ ہو
زبان نوری پہ ہو زبان حسن پہ ہو مدحت کسی کی زبان حسن پہ ہو مدحت کسی کی زبان حسن پہ ہو مدحت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصیبت زدوں شاد ہو تم کہ ان سے، مصیبت زدوں شاد ہو تم کہ ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب طرز زندگی پڑھتے ہیں تو یقیناً مشکل کشائی، حاجت روائی، خبر گیری، دستگیری، لوگوں کے کام آنا، اس کے بے شمار واقعات ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں، اور اس سے پھر ایک سبق بھی ملتا ہے، ایک درس بھی ملتا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک بہترین سبب ہے۔ جب ہم لوگوں کے کام آئیں گے اور لوگوں کی مشکلیں دور کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر میں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو تائید الہی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں، مدد کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پیغام کو ہم ہاتھوں ہاتھ لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج کا موضوع ہمارا موت ہے۔ یقیناً یہ لفظ سننے سے کچھ چہرے میں تغیر، تبدل، چہرے پر مسکراہٹ ہے تو شاید وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا کم از کم دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کاش ایسا ہونے لگے کہ ہمیں ہر بار موت کا ذکر سننے پر یہ خیال آئے، کسی کی موت دیکھنے پر یہ خیال آئے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ غفلت کا دورہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل سے لوگوں کو ڈرایا، بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، کیونکہ توحید کی دعوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، توحید سمجھا دی گئی۔ توحید کے متوالے شرک میں نہیں پڑیں گے، لیکن ارشاد فرمایا ہاں جس چیز کا اپنے بعد میں تم پر خوف کرتا ہوں وہ تمہاری لمبی امیدیں ہیں، لمبی زندگی کی خواہش۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہی رہتی ہیں، جس میں سے ایک کے بارے میں بیان کیا گیا وہ اس کی خواہشات ہیں، لمبی زندگی، میں چلتا رہوں گا، میں باقی رہوں گا۔ کتنے ہی آئے، کتنے ہی چلے گئے، کسی کے جانے سے دنیا میں فرق نہیں پڑا۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیسے پلیں گے، یہ کیسے بڑھیں گے، ان کے بچے بھی پل گئے، بڑے ہو گئے، اپنے بڑا کرنے والوں کو، جن کو یہ دعویٰ تھا، یہ زوم تھا کہ یہ ہمیں پالتے ہیں، ان کو بھول بھال گئے۔ بلکہ حاجی امین صاحب ایسی بھی کہ ذکر سلسلے میں بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور چوٹ کرنے کے لیے ایک بڑی بہترین بات تھی۔ آپ نے کہا کہ موت تو ایسی ہے کہ آ ہی جاتی ہے، بندہ چلا ہی جاتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ جس والد کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہے ہیں،
جس والد کی خریدی ہوئی گاڑیاں چلا رہے ہیں، جس والد کے دیے ہوئے کاروبار میں اب ہم اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ بارشوں میں جب قبرستان جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس والد کی قبر کا ہی پتہ بھول گئے۔ دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں، رہے نام اللہ کا، باقی نام اللہ کا، بڑا نام اللہ کا۔ جس نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوتی ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے گزاری ہوتی ہیں، ان کے مزارات بھی بنتے ہیں، قائم بھی رہتے ہیں، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی انہیں یاد رکھا جاتا ہے، انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کی قبروں کے نشانات نہیں مٹتے۔ تو اپنی زندگی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، نیت کیجئے کم از کم نمازوں کی پابندی تو ہماری ہو۔ آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور مبلغین سے اس پر مدنی پھول لیتے ہیں کہ موت اور لمبی امیدیں۔ انسان اپنے بارے میں عرفان بھائی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو چلوں گا، مجھے کب آنی ہے، میرے لیے شاید وہ بڑھاپا، وہ بھی اس کی لاسٹ اسٹیج کہ جب میری بالکل کمر بستر سے لگ جائے گی، اب ہل ہی نہیں سکتا، اس کے بعد کی شاید ہم نے موت پلان کی ہوتی۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی امیدیں یہ واقعتاً ایک ایسا معاملہ ہے جس کے سبب انسان اپنی آخرت کو اگنور کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اس بات کی تمنا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں لمبی زندگی گزاروں۔ ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں بھی ہم بہت کچھ ایڈ کرتے ہیں۔ ابھی تو میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، پھر میرا بزنس ترقی کرے گا، صحیح، اس کے بعد پھر میں ایک اور اس کی برانچ کھول لوں گا، صحیح، نیکسٹ بھی میں اس کے لیے کوشش کروں گا، یوں میں اتنا پیسہ ہو جائے گا، پھر میں فلاں سوسائٹی میں گھر لوں گا، وہ گھر میرے بچے اچھے پڑھ جائیں گے، ان کے فیوچر کے لیے ایک کو میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں بھیج دوں گا، ایک ڈاکٹر بن جائے گا سپوز، ایک انجینئر بن جائے گا، ایک آرکیٹیکٹ بن جائے گا۔ اس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس میں ساری پلاننگ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جو یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک کائناتی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا، جو کنفرم ہے، جس نے آنا ہی ہے، بس اس کو اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ میں ابھی یہ کر رہا ہوں، کل میں یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اس کے بعد یہ ہوگا، 1 سال کے بعد میرا پلان یہ ہے، 10 سال کے بعد میں یہاں کھڑا ہوں گا۔ اس ساری پلاننگ میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کے بعد اب کہاں ہوں گے۔ صحیح، وہ زندگی جس کے لیے آپ اتنا کر رہے ہیں یہ بالآخر ختم ہو جانے والی ہے۔ تو لمبی امیدیں انسان کو اس طرف لیے جاتی ہیں کہ انسان اپنی پلاننگ میں موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، اور پھر انسان، جیسے وہ قرآن پاک میں اس کے واقعات بیان کیے گئے یا اس کے بارے میں ذکر فرمایا گیا، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ۔ اللہ، فرمایا ہماری راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فَيَقُولَ، پھر وہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ، اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مہلت کیوں نہ دی ہوتی، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوتا۔ پھر اس کو فرمایا گیا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے وقت مقررہ کو پھر ڈیلے نہ فرمائے گا جب وہ وقت آ جائے گا۔ کتنا بڑا اس میں ہمارے لیے میسج ہے۔ یعنی انسان زندگی میں اگر اس طرف توجہ نہیں کرے گا، وقت تو موت کا وقت تو متعین ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، مجھے پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، ان دلہ اس کا وقت فکس ہے، اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے، اس نے اسی وقت آنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور طول عمل یہ شیطان کا ایک وار بھی ہے نا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا تھا، قرآن پاک میں مذکور ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یا اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں امیدوں میں ڈال دوں گا۔ تو یہ لمبی امیدیں انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ابھی تو بڑی عمر ہے۔ مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ شیطان نے جو باتیں بیان کی نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان میں جو پہلی بات بیان کی نا
अल्लाह अल्लाह। وہ یہ ولا منی جنہ ہوں، پہلا کام یہ کروں گا کہ ان کی دنیا میں ان کی اتنی رغبت لگا دوں گا کہ ان کو لمبی امیدیں دلاؤں گا. اور ایسے ہی دیکھیں نا، اب انسان سوچتا یعنی یہ کہتا رہتا ہے کہ ابھی یہ کر رہا ہوں، ابھی وہ کر رہا ہوں، اور اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی، بلکہ ذہن میں پیدا ہوتے ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے یار، حالانکہ میرے ہم عمر کئی چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبروں میں ڈالا، اور کئی بالکل ہم جیسے بنے چنگے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گئے. یعنی اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی دل میں یہ بات رہتی ہے کہ ابھی مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، نہ مجھے کیسی بیماری ہے، نہ میں ایسا کوئی معاملہ ہے، بالکل صحیح جا رہا ہوں، اور لمبی عمر ملے گی. اچھا پھر اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان ایک بڑا کیا ہوتا ہے کہ انسان لمبی عمر کے چکر میں اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے ابھی تو میں یہ کما لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی یہ کر لوں، پھر وہ کروں گا. یعنی وہ دن نہیں آتا کہ اسے نماز پڑھنی شروع کرنی ہے تو اب نماز آج سے ابھی سے شروع کرنی ہے، جو بھی نماز کا وقت ہے پڑھ لینی ہے، کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا. یہ طول عمل ہے، اور انسان کرتا 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 یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. وہ ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی، مال کی کثرت کی طلبی نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں یقیناً غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر اگر زندگی ہے تو پھر اس میں مزیداری نہیں ہے، کیونکہ اس میں یوں سمجھیے کہ مرنے کے بعد پھر گرفتاری ہے. لیکن میں مہروز بھائی کے پاس یہ سوال رکھنا چاہوں گا. مہروز بھائی، جو باتیں ابھی ہمارے عرفان حفیظ بھائی نے کہیں کہ بندہ لمبی امیدوں میں لگا رہتا ہے، جناب لمبی زندگی ہوگی وغیرہ، یا دیگر جو بھی ملفوظات آپ نے ارشاد فرمائے، لیکن میں یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا، اپنی پلاننگ میں موت کو اگر شامل کر لوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ موت تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کب آئے گی، اس کی پلاننگ میں کیسے کروں، کیسے شامل کروں اپنی پلاننگ میں موت کو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو درست بات ہے جو آپ نے فرمایا وہ بھی، اور عرفان حفیظ بھائی نے فرمایا وہ بھی. مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، اور میں چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو سناؤں، پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک بار ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں ہے، فرمایا بے شک اے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ کہیں تم لمبی امیدوں میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ. یاد رکھو، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار نفسانی خواہش کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے. خبردار، دنیا قریب پیر پھیرنے والی ہے اور آخرت جلد آنے والی ہے. آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. ہم خالد بھائی اگر خود کو دیکھیں اور ساری دنیا کو دیکھیں تو ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو بذوم خود ہم بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں، دانشمند تصور کرتے ہیں، اور بعد مواقع پہ آپ نے کہتے سنا بھی ہوگا لوگوں کو شاید کہ ہماری بات مان لیتے نا تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھا کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، سکسیس سٹوری ہوتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا ہمارے مشورے پہ عمل کیا تھا، کامیاب ہو گیا. حالانکہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جائے اور قبر و آخرت کی منازل میں کامیاب ہوتے ہوئے جنت میں پہنچا دیا جائے. تو اصل کامیابی تو یہ ہے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، دیکھیے موت جو ہے نا ایک اٹل حقیقت ہے. خالد بھائی، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی پلاننگ میں موت کو شامل کر لیں تو اس کا کیا بینیفٹ حاصل ہوگا، یہی ارشاد فرمایا نا. تو دیکھیں موت تو اٹل حقیقت ہے اور اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. ایون دنیا کا شاید ہی کوئی فرد ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے موت نہیں آنی، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا. ہم نے آج تک نہیں سنا. ہاں، یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ ایک ایسی آفاقی سچائی ہے کہ جس کو تسلیم کرے بغیر چارہ نہیں، اور اگر وہ انکار بھی کرے تو کب تک کرے گا؟ کب تک؟ مرنے تک. کیونکہ پھر اس نے مر جانا ہے اور اس کا دعویٰ اس کی ذات سے غلط ہو جانا ہے. تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے جسے سبھی تسلیم کرتے ہیں. صحیح.
لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں اگر ہم غور کریں، دین اسلام کی خوبصورت بلند روشن تعلیمات کے زاویے میں اگر ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، تو دوسرے لوگوں کے نزدیک موت آپ کی زندگی کا لاسٹ چیپٹر ہے. موت آپ کی زندگی کا لاسٹ چیپٹر ہے. آپ کی کتاب زندگی ختم ہو جائے گی موت پر. ان کا دعویٰ ہے جو غلط ہے. لیکن ایک مسلمان کو اللہ رب العزت نے جو ایمان دیا، جو اس کو علم دیا قرآن و حدیث کا، اور جو اسلامی تعلیمات یا احکام ہم تک پہنچے، ان کو سامنے رکھیں ہم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت ہماری زندگی کا لاسٹ چیپٹر نہیں ہے، لاسٹ ایپیسوڈ نہیں ہے ہماری زندگی کی. اور موت جو ہے ادھر آ کر زندگی ختم نہیں ہو جاتی. ایک پرسن جو ہے، ایک فرد جو ہے، اس کا خاتمہ موت پر ہو نہیں جاتا، بلکہ انسان کی زندگی کے فیزز ہیں، اسپیل ہیں، کچھ اسٹیجز ہیں ہماری زندگی کے. صحیح. ہم اس دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہماری روح موجود تھی. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطے کے تحت رحم مادر میں منتقل کیا، اور وہاں پہ افزائش شروع ہوئی، اور وہاں پہ جسم و روح کا ملاپ ہوا. پھر ہم اور آپ، ہم سب سارے انسان جو کائنات میں بستے ہیں، اس دنیا میں آئے. تو یہ ہماری زندگی کے اسٹیجز چل رہے ہیں. صحیح. اچھا، جب دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پہ شاید ایک تصویر دیکھی ہو، اس طرح کی امیج دیکھی ہو گرافک ڈیزائننگ کی، کہ ایک بچے کو دکھایا جو جھولے میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، اور پھر وہ گٹھنیوں چل رہا ہے، پھر وہ توڑا جھولتا ہوا چل رہا ہے، پھر وہ اسٹریٹ چلنے لگا، پھر وہ بھاگنے لگا، اور اس طریقے سے اس کی جوانی دکھائی گئی. جوانی کے بعد پھر اسے بڑھاپا دکھایا گیا، یہاں تک کہ پھر اسے آخر میں بستر پہ دکھا دیا گیا. تو خالد بھائی، ہماری زندگی کے فیزز ہیں. صحیح. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہیں تھے، بلکہ عالم ارواح میں تھے. صحیح. اور اس دنیا سے جانے کے بعد موت ہماری زندگی کا لاسٹ چیپٹر نہیں ہے. نہیں ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اللہ اکبر. واہ. تو ہماری زندگی کا ایک اسپیل ہے یہ موت، مسلمان کا جو عقیدہ اور ہماری تعلیمات ہیں. تو اس موت کے بعد کیا ہے؟ اس موت کے بعد برزخ ہے، اس موت کے بعد قبر و آخرت ہے، اس موت کے بعد میدان محشر ہے، اس موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور اس موت کے بعد جنت ہے یا دوزخ. اللہ. تو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، کہ انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جنت چاہتا ہے یا دوزخ چاہتا ہے. تو اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. مسلمان کی جو زندگی ہے، اسلامی تعلیمات جو ہیں، خالد بھائی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ موت کو اگر ہم اپنی فیوچر پلاننگ میں رکھ لیں. بعض اوقات آپ نے جملہ سنا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کم علم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موت ہی موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے ان کو، تو مطلب موت کی بات کرے جاتے ہیں تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں، زندگی بہت کچھ ہے. ابھی حضرت علی کا ارشاد سنا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے، حساب کا گھر نہیں ہے. ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ یہ عمل کا گھر ہے، آپ عمل کر لیں، لیکن ڈیوٹی ٹائم میں آپ کو ڈیوٹیز ادا کرنی پڑیں گی. کیا بات. ڈیوٹی سے ہٹ کے تو آپ کام نہیں کر سکتے. کیا بات. تو جس شخص نے آپ کو چند گھنٹوں کے لیے ہائر کیا ہے، صحیح، جو چند سکے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے میں آپ نے میرا کام کرنا ہے، کسی اور کا نہیں کرنا. تو جو خالق کائنات، جس نے آپ کو، مجھ کو اور ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، بہت پیاری بات، اس نے بھی تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہے نا. ساری کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اپنی ذات کے لیے بنایا. واہ 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 واہ. اب ہمیں اس کی ڈیوٹیز سر انجام دینی ہوں گی. جو چیزیں اس نے ہمارے اوپر لازم کر دی ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہوں. شاعر مشرق نے بڑی پیاری بات کہی ہے. یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی، وہ اس کی ترجمانی ہے کہ بشر جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. جی، کتنی پیاری ایک ون لائن ہے، لیکن ساری مخلوقات، ساری دنیا، هو الذی خلق لکم، جو کچھ بھی پیدا کیا گیا وہ بندے کے لیے پیدا کیا گیا. اور بندے کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ خالد بھائی، بعض شاعروں کے بارے میں جب ان کی تعریف کی گئی تو کہا گیا کہ جی
الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے واہ ہے نا, وہ الفاظوں کا ایسا استعمال کرتے تھے. چلیں جی ٹھیک ہے بات, لیکن اگر آپ کائنات پہ غور و فکر کریں تو ساری کائنات انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے, لیکن تب جب یہ اللہ کا فرما بردار ہو, جب یہ اس کا شمار صالحین میں ہو, تو ساری کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے. موت کی بات کر رہا ہوں, تو موت کی تیاری بھی تو ایک چیز ہے نا. میں نے عرض کی کہ یہ ایک اسٹیج ہے, تو اس اسٹیج کے بعد بھی اگلے اسٹیجز ہیں. ایک بڑا پیارا واقعہ ہمارے محترم حاجی امین صاحب رکن شورا نے بیان فرمایا کہ ایک جگہ کا رول تھا, بڑا مشہور ہے اور کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے, لیکن بالکل موضوع سے مطابقت رکھتا ہے ضرور, کہ ایک جگہ کا رول تھا عرفان بھائی کہ وہاں ہر سال بادشاہ چینج کیا جاتا تھا, اور رول یہ تھا کہ سال کے اختتام پر, یعنی سال اینڈ ہو رہا ہے, اب اگلا سال شروع ہونا ہے, صحیح, تو صبح صبح جو پہلا شخص آئے گا اسی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا. اچھا پرانے بادشاہ کو کیا کیا جائے گا, اس کو کہیں دور دراز جنگلوں میں جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا, جنگل میں جزیرے میں. ایسے ہی ایک سال تھا اور صبح صبح کا وقت تھا, ایک شخص آیا, اس کو لوگوں نے مرحبا کہنا شروع کر دیا, استقبال کرنا شروع کر دیا. وہ پریشان کہ میں تو مسافر ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسے بتایا گیا کہ حضور ہمارا رول یہ, اور آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اچھا کب تک بادشاہ ہوں, کہا ہمارا رول یہ, آپ اگلے سال تک بادشاہ ہیں, 12 ماہ کے لیے بادشاہ. تو اب تو وہ بن گیا تھا بادشاہ. تو اس نے پوچھا کہ 12 ماہ کے بعد کیا ہوگا. کہا 12 ماہ کے بعد جو ہے نا ہم فلاں جنگل یا جزیرے میں چھوڑ آتے ہیں بس. وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا. تو اب آپ ذرا سوچیں, جنگل میں یا جزیرے میں کسی ایک فرد کو چھوڑ آئیں, بھلے وہ سابقہ بادشاہی کیوں نہ ہو, صحیح, اس کا حل کیا ہونا ہے. سب سے بڑھ کر تو تنہائی کھا جائے گی, کچھ کھانے کو ملے نہ ملے تنہائی اسے کھا جائے گی. بندہ اپنی ذات میں ہونا چاہیے. بادشاہت, منصب, وجاہت یہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے, جب اس کو تنہا کر دیا جائے نا ہاں سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس نے کیا کیا خالد بھائی, اس نے کیا یہ کہ بادشاہ بننے کے بعد جہاں اپنی رعایا کے لیے سہولتیں دیں اور ایک حکمرانی کے جو معاملات تھے وہ چلائے, اسی میں اس نے یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ جی فلاں جزیرے میں جو ہے نا کالونی بنا دی جائے, گھر بنا دیے جائیں, بازار بنا دیے جائیں, جو بھی انسانی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ بنا دیے جائیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب آئندہ سال آیا اور اس کو سبکدوش کیا گیا, اس کو بادشاہت سے ہٹایا گیا, نیا بادشاہ بنایا جا رہا ہے, تو اس کو جہاں چھوڑا گیا نا وہاں پہلے سے آبادی تھی. اس کو آپ ایک اور بات سے سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ نے, یہ آسان رہے گا نا, سمجھنا آسان رہے گا. بالکل, ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں سے 3 بیگ منگائے اور تینوں کو جو ہے نا بھیج دیا کہ جاؤ اس کو بھر کر لاؤ. باغ میں بھیج دیا, اس کو بھر کر لانا. اب تینوں پہنچے, ایک نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تازہ پھل جمع کیا, اچھے اچھے پھل جمع کیے. دوسرے نے پہلے اچھے پھل جمع کرنا شروع کیے, لیکن پھر کہا بادشاہ کون سا دیکھے گا, اور بادشاہ نے کون سا کہا ہے, تو اس نے گلے سڑے بھی مکس کر دیا اس کے اندر. تیسرے نے کہا صرف بھرنے کا ہی تو کہا ہے, تو اس نے سب کچھ ہی بھر لیا, لکڑی, پتھر, تو یہ تو وہ سب کچھ بھر لیا. اب بادشاہ نے کہا ان تینوں کو نا, ان تینوں بیگ کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے یا 1 ماہ کے لیے بند کر دو. بند کرنے کے بعد ان کو نہ کچھ کھانے کے لیے دینا, نہ پینے کے لیے دینا. اب جس نے بہت اچھے اچھے پھل جمع کیے تھے نا, صحیح, اس نے تو گویا وہ ایام جو تھے بڑے سکون سے گزار لیے, کیونکہ اس نے ان پہ گزارا کر لیا. ٹھیک, اچھے اچھے آم تھے, سیب تھے, کیلے تھے, ایک تخیلاتی وہ ہے بات ہے. تو اس نے اپنے وہ ایام گزار لیا سیری کے. دوسرا جو شخص تھا اس کے پاس بھی کچھ دن کا تو سامان تھا, جیسے تیسے اس نے بھی گزارا کر ہی لیا. لیکن تیسرا شخص جو تھا اس کا تو حال برا ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. تو یہی معاملہ سمجھنے کے لیے ہم تصور کریں, ہماری زندگی میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں, گویا کہ ہم ایک باغ میں ہیں. صحیح, اب یہاں پہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ ہمارے ساتھ آخرت میں جائیں گے. جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے, اپنی اولاد کے پیچھے بھاگتا ہے, گھر والوں کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن اس کا قبر میں جانے والا جو دوست ہے وہ اس کے اعمال. اللہ, تو وہی ہمارے ساتھ جائیں گے. تو اگر وہ اچھے ہوں گے تو ہماری آخرت کی جو سائیکل ہے, جو آخرت کا اسٹیج ہے, جو آخرت کی منازل ہیں, وہ بہتر طور پر گزر جائے گی. کیونکہ اللہ رب العزت کے فرامین اور اس کا وعدہ یہی ہے کہ نیکوں کو اچھا صلہ دیا جائے گا,
نیکوں کو اجر جزیل دیا جائے گا، نیکوں کو نہ ختم ہونے والی نہ فنا ہونے والی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ہم اگر اپنی پلاننگ میں موت کو رکھیں تو دوسرے لوگوں سے ہم یوں ممتاز ہو جائیں گے، ایک تو ہم اگلی منزل کی تیاری کریں گے، زبردست، اور ہمارا فیوچر اس پہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ ہمارا فیوچر تو جنت تک جا رہا ہے، ہماری شاہراہ لمبی ہے اور یہ سڑک ٹھنڈی ہو جائے گی، عافیت والی ہو جائے گی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں خالد بھائی، آپ اگر کسی ایسے رستے پہ جاتے ہیں نا جس پہ کسی نے سفر نہ کیا ہو، کوئی آپ کو رہنمائی دینے والا نہ ہو، کوئی آپ کو گائیڈ لائن دینے والا نہ ہو، تو آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے لیے رہنما اور گائیڈ موجود ہوں، آپ کے لیے مقتدی اور پیشوا موجود ہوں جو بتا سکیں کہ دیکھیں اس روٹ پہ آپ جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اس طرح کی گاڑی ہونی چاہیے، اتنا فیول ہونا چاہیے، ایسا ڈرائیور ہونا چاہیے، ایسی غذا ہونی چاہیے، ایسے آپ کا لباس ہونا چاہیے، اور ان چیزوں سے آپ کو حفاظت کرنی ہوگی۔ تو جب وہ گائیڈ آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے عرفان حفیظ بھائی، تو آپ کا سفر جو ہے وہ خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے، بلکہ دنیا کی بھی جو زندگی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے بلائنڈ نہیں ہے، یہ اندھیری نہیں ہے یہ، بلکہ ہمارے لیے روشن تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم اس کو فالو کریں تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ہم صرف دنیا بہتر نہیں بنانا چاہتے۔ وہ کسی ایک جگہ میں گیا تو وہاں وہ لگے تو خوبصورت پینٹنگ سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات خطاطی کے نمونے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک بڑا پیارا جملہ میں نے پڑھا، وہ یہ کہ ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میری مال و دولت، تھوڑا سا میں اس میں ایکسٹینشن کر رہا ہوں، میرے مال و دولت کا کیا ہوگا۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا یا میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ، تو اس پہ بھی تو غور ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ وہی بات ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ یہ ایسی ہے کہ بندہ رات کو صحیح تو سویا تھا، صبح اٹھا نہیں اٹھا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، سونے والے رب کو راضی کر کے سو۔ کیا خبر اٹھے نہ اٹھے، صبح کو اٹھنا نصیب نہ ہو تو پھر کب آئے گی موت، اس کو یوں تو ہم شامل نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں۔ اپنی زندگی میں ہمارا یہ ضرور ہے کہ اس کو پیش نظر رکھیں، موت آئے گی اور ممکن ہے کہ وہ اگلے ہی لمحے آ جائے، میرا یہ سانس آخری ہو۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ زندگی ہے کیا، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ملتا کہ تمہاری زندگی ہے کیا، یہ چند سانسیں ہی تو ہیں، یہ اگر منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو وہ اعمال بھی تمہارے ختم ہو جائیں گے، ان کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا جس سے تم رب کا قرب پا سکتے ہو۔ اگر یہ گئی تو پھر سب گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی شہر سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی شہر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو شہر کا ایک ایگزٹ گیٹ یا مین انٹرنس آتا ہے، وہ جانے والے کے لیے وہی ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے، آنے والے کے لیے وہ انٹرنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر شہر ختم ہو جاتا ہے، شہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن آگے دنیا ختم نہیں ہوتی، وہ جاتا ہے، اگلا شہر شروع ہے۔ یہ موت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک گیٹ ہے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا۔ کل نفس داخلھا، ہر جان نے اس میں داخل ہونا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس گیٹ سے داخل ہونے کے بعد اب آگے کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، اب آگے ایک نیا شہر ہے، ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی بستی ہے۔ وہاں رہنے والے کون ہیں؟ یہاں کے مکین کچھ الگ قسم کے تھے، وہاں کے مکین کچھ اور ٹائپ کے ہیں۔ وہاں بھی لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر اصول یہ رہا زندگی کا کہ نیک اعمال کیے، رب پر ایمان لائے تھے، قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، ان کو کیا ملے گا؟ کبھی کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں نا کہ جگہ وہاں پہنچنے کے بعد دل ہی نہیں کرتا وہاں سے واپس آئے، اسکول کی چھٹیاں پڑ گئی، دل ہی نہیں کر رہا دوبارہ اسکول جائے،
کچھ دنوں بندہ سستا لیتا ہے، اپنی روٹین سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ نئی روٹین ایسی سیٹ ہو جاتی ہے کہ دل نہیں کرتا پرانی روٹین پر آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے اگر زندگی گزاری ہوگی تو کیا ہوگا؟ مولا پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو پرسکون بنایا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں. یہ جنت ہے، اس کا نام، جنت کا ایک نام ہے فردوس، اس کے باغات ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا کہ یہ فردوس ہے کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اور سب سے بہتر جنت ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے، وہ جنت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے ہونا کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال اختیار کیے. بار بار آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہی آیت 3-4 مرتبہ میں نے دہرائی، یہ اس لیے کہ میرے رب کا کلام ہے. سبحان اس اللہ. نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا وہ اپنی بندگی کے لیے دی ہے، اور اگر ہم بندگی والی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا صبح زندگی ہوگی. اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے گھر میں جائیں گے جہاں سے پلٹنے کا دل نہیں کرے گا. ارشاد فرمایا گیا کانت لہم جنات الفردوس نزلا. 2 شرائط ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اعمال صالح. مسلمان پر اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ ایک چیز تو اس کو ویسے ہی مل گئی نا، ایمان والا تو یہ ہے. اب ایک چیز باقی ہے، بس وہ ہے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے عمل. ان کو بندہ اختیار کر لے. اب اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں. اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. مزید کیا ہے؟ ارشاد فرمایا خالدین فیہا. اللہ 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 اللہ. وہ جو باغات ہیں نا، بندہ اس میں ہمیشہ رہے گا. فرمایا گیا وہ نیک اعمال کرنے والے، رب پر ایمان لانے والے، جن کے لیے جنت الفردوس ہے، اس کے باغات ہیں فردوس کے. ہوگا کیا؟ ارشاد فرمایا گیا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. اب چاہیں گے مولا بس اب یہیں رہیں، یہ سکون کی جگہ، اس سے اچھی اور کیا جگہ ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، وہ جگہ ملنی ہے 2 شرائط پر عمل کرنے کے بعد، ایمان اور نیک اعمال. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی، نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمایا. میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب آپ لوگ موت کی باتیں کرتے ڈراتے ہیں. دیکھیں بھائی، آپ کو پتہ ہو کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، کوئی ہے جو آپ کی جان لے لے گا. اب آپ کیا کریں گے؟ ارے چھوڑو اس خیال کو، اس طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، جان بچ جائے گی. جو آیا ہے، جو کرنے آیا ہے وہ کرے گا. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. خالد بھائی، جہاں پہ بھی مقابلہ ہوگا نا وہاں بندہ چین سے نہیں بیٹھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو چھٹیاں ہی چاہ رہے ہوتے ہیں، پڑھائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک تعداد ہوتی ہے جو پڑھائی کا شوق رکھنے والی ہوتی ہے، اور ان میں آپس میں مقابلہ بھی پھر ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہے 1st 2nd 3rd گریڈ کا، تو پھر مقابلہ بھی ہوتا ہے. تو وہ آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی نا وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے. اچھا، اسی طرح آپ کاروباری لوگوں کو دیکھیں تو جن کے کاروبار میچ ہوتے ہیں، کاروباری حریف ہے، کاروباری جو ہے نا کمپیٹیٹر ہے، تو پھر وہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ مجھے جو ہے نا اپنے کاروبار کو سیکیور کرنا ہے. تو جہاں پہ بھی مقابلہ ہوگا نا وہاں آپ کو چاقو چوبند رہنا پڑے گا، وہاں آپ کو پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا. تو یہی معاملہ یہ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. وہ ایک مثال دی ہے نا اہل سنت نے اپنے ایک رسالے میں، کچھ مجھے اس کا یاد اس طرح سے آ رہا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اس کے پیچھے ایک شیر لگا،
اس نے بھاگنا شروع کیا اس سے بچاؤ کے لیے. بھاگتے بھاگتے اس نے ایک درخت دیکھا, وہ درخت پہ چڑھ گیا. اچھا, درخت پہ چڑھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس جس ٹہنی کو اس نے پکڑا ہوا ہے, اس ٹہنی کو نا 2 کالے اور سفید کوئی چیزیں چوہے اس کو کاٹ رہے, کوئی چیز کو کاٹ رہی ہے, اور بڑا پریشان ہوا. پیچھے شیر ہے. اچھا, ایک طرف اس نے دیکھا کہ سانپ بھی منہ کھولے نیچے وہ کھڑا ہوا ہے, ایک طرف سانپ, پیچھے شیر, اور جس ٹہنی پہ وہ پکڑا ہوا ہے اس نے, اس کو وہ کاٹ رہے ہیں, کتر رہے ہیں. اچانک اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شہد کا چھتا اس نے دیکھا, اسی ٹہنی پر ایک شہد کا چھتا لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر تو اس کو دیکھتا رہا, پھر جب اس کی توجہ شہد کی طرف گئی تو اس نے وہ شہد لیا اور اس کو کھانے میں بزی ہو گیا. شہد کی لذت میں وہ اتنا منہمک ہو گیا, اتنا کھو گیا کہ اب نہ وہ خیال رہا کہ کہاں شیر پیچھے آ رہا ہے, سانپ بھی ہے, اور پیچھے وہ کاٹنے والے اس کو کاٹ کتر رہے ہیں. ہوا کیا, وہ اس میں کھویا ہوا تھا. اچانک جو ہی وہ کٹ گیا تو گرا نیچے, اور شیر نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی زندگی کا یعنی وہ خاتمہ ہو گیا. ایک مثال دی گئی, تمثیل مثال سمجھانے کے لیے کہی گئی کہ وہ جو نا پیچھے لگا آ رہے وہ موت ہے, جو پیچھے سے لگی ہوئی ہے شیر کی جو مثال دی گئی, اور وہ جو کتر رہے ہیں وہ دن اور رات ہے, لائف ہے, زندگی وہ گزرتی جا رہی ہے. اور وہ جو شہد ہے گویا وہ لذات اور خواہشات دنیا ہے. جب انسان اس میں کھو جاتا ہے تو پھر سب کچھ فراموش کر دیتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا نا ایک مقام پر, زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. چیزیں گنوائی گئی نا یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ان میں سے کیا ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, زیورات ہیں سونے چاندی کے, دیگر معاملات ہیں, جانور ہیں وغیرہ, جو چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور جن کے لیے بندہ ان کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے اور آخرت کو اگنور کر دیتا ہے, ان سب کا ذکر فرمایا گیا. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, دنیا کا برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, کیا بات, اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. کہ میں تمہیں بتاؤں, خبردار کروں, اس سے بہتر کہ وہ کیا ہے. ایک طرف یہ چیزیں ہیں یعنی اولاد ہے, مال و دولت ہے, پیسہ ہے, دیگر چیزیں لگژریز ہیں آپ کہہ لیجئے, جو انسان جن کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں. کچھ اس سے بہتر کی طرف کیا ہے, وہ کہ للذین اتقوا عند ربہم, ان کے پاس کیا ہے, جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے, جنات, وہ باغات ہیں جس کا ذکر آپ فرما رہے تھے, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ ستھری بیویاں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. تو یہ تقوی جو ہے نا یہ بہترین زاد راہ ہے, دنیا کے سفر کے لیے بھی آخرت کے سفر کے لیے بھی. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنی بہرحال موت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے, قلب غافل نہ ہو. اب موت کی بات کر رہے ہیں, جیسے ہم یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ موت کا یہ تو نہیں پتا کہ کب آنی ہے, لیکن آنی ہے. اچھا, شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری, سبحان اللہ, یہ پاکستان تشریف لائے تھے 2000 عیسوی سے پہلے. تو اس وقت انہوں نے بیان فرمایا تھا اور موت پہ بیان فرمایا تھا. اس میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی آپ نے امام غزالی علیہ رحمۃ الباری کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ موت کا وقت معین نہیں ہے. یعنی موت کا وقت تو معین ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمارے لیے کیا ہے, میری زندگی کتنی باقی ہے کتنی نہیں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ایسا. تو انہوں نے فرمایا, امام غزالی نے لکھا ہے کہ موت کا یقینی وقت بتایا جا سکتا ہے, اور بتایا ہے. اللہ, اور وہ بتایا ہے یہ کہ آدھا سانس, زندگی جو باقی ہے نا ہماری وہ ہے آدھا سانس. کیونکہ سانس کے 2 حصے ہیں. ہم جو سانس لے رہے ہیں اس وقت یعنی کنٹینیو چل رہا ہے, غیر شعوری طور پہ ہم سانس بھی لیتے جا رہے ہیں. تو سانس لینا اور نکالنا یہ ایک کمپلیٹ سانس ہے, اور اس کے 2 اسٹیپ ہیں. ایک ہے آپ جو ہیں پہلے آکسیجن لیتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے ہائیڈروجن نکالتے ہیں سائنسی لینگویج میں, اور آکسیجن لیتے ہیں, کچھ بھی ہے, کچھ نکالتے ہیں پھیپھڑوں کے ذریعے سے, سانس کے ذریعے سے, اور کچھ داخل کرتے ہیں.
تو داخل کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے کر لیا، یہ آدھا سٹیپ ہو گیا سانس کا. اب جب تک بس وہ اندر ہے نا اتنی ہی آپ کی زندگی کی گارنٹی ہے. اس آدھے سانس سے زیادہ ہماری زندگی کی گارنٹی نہیں. اللہ ہم سب کو عاشقان رسول کو اچھی موت نصیب کرے، اچھی زندگی نصیب کرے. خالد بھائی کئی بار ایسا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے اور دیکھا بھی ہے بعض اوقات کہ کہتے ہیں نا اس کا دم اٹک گیا، دم نہیں نکل رہا. تو وہ گویا کہ یہی صورت ہوتی ہے کہ سانس اندر ہوتا ہے، وہ آخری ہچکی ہوتی ہے کہ جو انسان پہ موت طاری کر دیتی ہے. ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہ بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جناب اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، سب زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ہم ایسا کیوں کریں؟ خالد بھائی دیکھیے دنیا میں نا لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں، عقائد بھی مختلف ہیں. صحیح. آپ نے بڑی پیاری بات پیچھے قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے جو اصول عطا فرمائے وہ دو عطا فرمائے بنیادی طور پر ہمیں. ایک یہ کہ ایمان والا ہونا، دوسرا ہے کہ نیک اعمال اختیار کیے ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے دنیا ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں یہ جو دور ہے تو انفارمیشن کا دور ہے، اس وقت کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بہت ساری چیز نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جن کے عقائد خراب ہیں، جن کے اعمال خراب ہیں، وہ بڑا اچھا لائف اسٹائل اپنائے ہوئے ہیں، بظاہر طور پر بڑی آسائشوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو ڈس ہارٹ ہونے لگتے ہیں. تو خالد بھائی آپ بات کر رہے تھے اور میرے ذہن میں نا سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات آ رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو ان آیات میں ترتیب وار مفسرین نے جو کلام فرمایا کہ آیت میں حسن ترتیب بھی ہے نا. قرآن کریم کی ایک شان یہ ہے، حسن صوت بھی ہے، یعنی آواز کا حسن بھی ہے کہ جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو کوئی اچھا قاری پڑھے تو پتہ چلتا ہے، تو اس طریقے سے جب وہ پڑھتا ہے تو وہ ایک حسن بنتا ہے. تو یہ حسن سماعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں حسن ترتیب بھی ہے کہ ہر بات اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہی ہے، ہر بات کا پچھلی بات سے اور اگلی بات سے تعلق بن رہا ہے. تو یہاں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جب یہ فرمایا گیا نا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی. اللہ اکبر. کہ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے. اللہ اکبر. تو جب ہیبت طاری ہوتی ہے تو پھر حسن ترتیب یہ رکھا کہ اب آیا الرحمن الرحیم. وہ جو ہیبت طاری ہوئی تھی اللہ اللہ اس ہیبت کو اب کم کیا گیا. فرمایا ہے تو وہ اتنا عظیم کہ ساری کائنات کو پالنے والا. ڈر کے پیچھے نہ ہٹے، ہے تو رحمت کے تذکرہ سن کر رب کے قریب ہونے کی. رحمان الرحیم، وہ رحمت کرنے والا ہے. اب فرمایا کہ جب یہ کہا نا، لوگوں کی کیفیات ہے نا اپنی، تو جب یہ کہا کہ وہ رحمان الرحیم ہے تو لوگ غافل نہ ہو جائیں. اچھا وہ رحمان الرحیم، چلو پھر کوئی خیر ہے. سنتے بھی نا جملے، وہ تو رحمان رحیم. تو فرمایا اب ترتیب میں لائے مالک یوم الدین. اللہ. گمراہ نہ ہونا، بے بہرا نہ ہونا. وہ حساب کتاب کے قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ اللہ. تم اس کی ربوبیت، اس کی کبریائی کو دیکھ کے ایسے خوفزدہ اور مایوس نہ ہو جانا کہ امید چھوڑ بیٹھو، اور اس کی رحمت کو دیکھ کے ایسی غلط امید نہ باندھ لینا کہ غلط ٹریک پہ چلے جاؤ. اللہ. یہ یاد رکھنا وہ مالک یوم الدین ہے، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، وہ گرفت کرنے والا ہے، وہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے. تو جو تم کرو گے، جیسا کرو گے، وہ ویسا صلہ دے گا. وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ اکبر. ظلم نہیں کرتا، عدل کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے. ہم تو اس کا فضل ہی مانگتے ہیں. تو یہ آیات مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی تھی، اور اس کی جو حسن ترتیب ہے ہم غور کریں خالد بھائی، تو ہم اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی آخرت، ان سب چیزوں کی فکر کریں، ان کو فراموش نہ کریں. اور پھر نیک اور بد کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. ہم کوئی فروٹ لیتے ہیں تو بعضوں اوپر سے تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، گھر پہنچ کے پتہ چلتا ہے دیکھ کر لایا تھا بڑا. تو وہ جب اس کو کاٹتے ہیں، اس کی کاشے تو خیر کیا بنائیں گے، اس کے پیس ہی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو خراب ہے. یا چلیں جی اس کی آپ نے کاشے بھی بنا لی، جیسے آم میں معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بھی صحیح ہے، خوشبو بھی
ہاں جو مطلب زیادہ تجربے کار بندہ نہیں ہے وہ کہے گا صحیح ہے، اور جب اس کی کاشیں بناتے ہیں آپ تو وہ بھی صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ وہ منہ میں لے کے جاتے ہیں، آپ اس کو کھاتے ہیں اس کے پیس کو، تو آپ کہتے ہیں تو بہت کھٹا ہے، غلط سودا کر بیٹھا میں۔ تو ایسے ہی مرنے والوں کے جو معاملات ہیں ان کو محض ان کے شکل و صورت دیکھ کر دنیا میں، یا محض قبروں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اندر سب کچھ ٹھیک ہے یا اندر سب کچھ خراب ہے۔ یہ تو برزخ ہے نا حضرت، تو برزخ ہے، برزخ کہتی آڑ کو ہیں، پردے کو ہیں۔ تو کیا پتہ کتنے ہی حسین چہرے والے ایسے ہوں کہ جن کا معاملہ اچھا نہ ہو، اور کتنے ہی ایسے ہوں کہ بظاہر جن کے معاملات جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہوں کہ گویا کہ صحیح نہیں ہیں۔ نوروز بھائی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن نا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور روز قیامت جن کے چہرے اجیالے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے موت سے بہت ڈراتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے قریب نہیں آتے، ایسوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بڑے نیک پارسا بزرگ تھے اور پہلی صدی ہجری کے مجدد تھے، یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے اور ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے۔ اور حدیث پاک میں یہ تو ہمیں ترغیب موجود ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں۔ موت کو کوئی یاد کرے یا نہ کرے اس نے آنا ہی آنا ہے، اس سے تو بچ کر جائیں گے کیسے؟ قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ ایسا نہ سوچا کریں کہ یہ موت سے ڈراتے ہیں، ابھی ڈر جاؤ اسی میں عافیت ہے، ورنہ جب مر جاؤ گے نا تو پھر دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتے تھے نا وہ چیزیں ڈرانے کے لیے خوفناک شکلوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بہرحال شیطان کا وسوسہ ہے۔ موت کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ مطلب اس سے گناہوں سے بچنے کی بھی بہت صورت ہے، اس طرح بنتی ہے، آدمی کو خوف پیدا ہوتا ہے اور گناہ سے ڈرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ قبر کا معاملہ سخت ہے، حساب کتاب کا معاملہ سخت ہے۔ آپ کی میری سانسیں کتنی باقی ہیں آپ اور میں نہیں جانتے۔ آج کی رات جو سانسیں ہوں یہ ہو سکتا ہے یہی ہماری کل گنتی کی سانسیں ہوں۔ ہم کب سدھریں گے، ہم کب بدلیں گے؟ ایسا مضبوط ارادہ کر کے اٹھیں، کوئی ایسا وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اس سے پہلے کہ موت کا جھٹکا آئے اور ہمیں اندھیری قبر میں اتار دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور نیکی کی توفیق کا سوال کریں، اور بس اب یہ نیت کر لے کہ نہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، غیبت، چگلی، جھوٹ، سود، رشوت، حرام روزی، سب خلاص۔ انسان اپنی زندگی میں طرز عمل یہی اختیار کرتا ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، تبھی زندگی سکون میں آتی ہے۔ تو یہی رول اپلائی ہوگا آگے کی زندگی بھی ہے، اور وہ سکون میں کیسے آئے گی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب بھی کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ فرمائشیں پوری ہوں گی۔ جی خالد میاں سید کوثر احمد عرض کر رہا تھا، بیٹا یہ مختصر اور عارضی سفر کا اختتام اور لمبے سفر کا آغاز جو اکیلے ہی کرنا ہے ہم نے۔ مختصر سفر کے لیے ہم زیادہ راہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، مگر لمبے سفر کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے، بالکل بے خبر ہیں، بے ہوش ہے ہم لوگ۔ یہ وہ سفر ہے جس میں کوئی ہمارا ہم سفر نہیں، اگر ہوں گے تو صرف ہمارے اعمال ہوں گے، اگر وہ لائق تحسین ہیں تو ہمارا سفر بھی حسین ہوگا۔ خدا کرے موت کے سفر کا آغاز جو ہے اللہ رب العزت کے نام سے ہو،
تو بیڑا پار ہے، ورنہ معاذ اللہ بیڑا غرق ہے. ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور آپ نے جو یہ پروگرام آج رکھا ہے یہ عبرت کے لیے، واقعی اس کو غور سے سنے بھی آدمی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. نور عالم میاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ ان سے سنوا دیں، بڑی نوازش ہوگی. ماشاء اللہ. سید جزاک اللہ جی، سلامت رہیں. سید صاحب جی جی، اللہ کریم برکت ہے. شاہ جی غالب بھائی سفر ہوا تھا ہمارا، سفر کی بات کی حضرت نے، مجھے یاد آیا عرفان حفیظ بھائی ہمارا ایک سفر ہوا تھا. سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اور بھی 2-4 اسلامی بھائی تھے. یعنی ہم سنتے ہیں نا کہ پل صراط پال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کے ساتھ یوں تلوار سب زیادہ تیز دھار ہوگی اس کی، یوں سنتے ہیں ہم. آکڑے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کے گرا ہوں گے. خالد بھائی اس سفر میں نا یاد آ گیا پل صراط. اللہ ہم تھے کہیں پہ ناردرن ایریا میں تھے، کہیں جانا تھا ہمیں. تو جو سفر تھا نا، یعنی شاید میں نے تو آنکھیں نہیں کھولی خوف کے مارے. مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے آنکھیں کھولی ہیں، اور بالکل نا رواں توبہ کر رہا تھا اس موقع پہ. اللہ اکبر. تو یہ تو دنیا کا تھا، اور لوگ سفر کرتے ہیں نارمل وہاں پہ، ہم کیونکہ عادی نہیں تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا. لیکن وہ آخرت کی یاد نا، سفر کی بات. پھر ایک جگہ کا ہم نے سفر کیا تو وہاں ہم نہیں رک پائے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں رک پائے، آکسیجن بند ہونا شروع ہو گئی تھی. تو باقی میں دنیا کی چیزوں کو اگر ہم قیاس کریں، قیاس سے مراد ہے کہ سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے آخرت پہ توجہ دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزرعۃ الاخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. اس میں کافی ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو واقعات نا ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. عبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں بڑی نصیحت ہے. بہت اچھے مدنی پھول شاہ جی آپ نے بیان فرمایا، اللہ کریم آپ کو برکت دے. انشاءاللہ نور عالم بھائی سے گزارش کریں گے کہ یہ فرمائش بھی جو آپ کی ہے اس کو پورا کریں. مزید کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، موت. خالد بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل کے لوگ موت کو موت نہیں سمجھتے. ہم کسی کو فلم ڈرامے گانے بازی وغیرہ سے سننے وغیرہ سے روکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کو اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا کریں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موت دیکھی جائے گی. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ. موت صحیح جائے گی، دیکھیں گے تو وہ جو ارد گرد جمع ہوں گے، اگر جمع ہو سکے. اگر اتنا ہی موقع نہ ملا تو بس آپ سہ ہی سکتے ہیں، کون دیکھے گا اس کو. اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا. البتہ کچھ فرمائیں گے میرے سے؟ بہت بھاری جملہ ہے جو اس طرح کا کہتا ہے. ایسے موقع پہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. ایک دفعہ شہزادے حضور کی بارگاہ میں آف ایئر اس طرح کی بات پیش کی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو پھر ذرا محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ بعض بے باک لوگ ہوتے ہیں وہ جواب میں اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں، اور بعض تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مدنی چینل پہ ہر بات بیان کرنا بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو احتیاط کرنی چاہیے. نیکی کی دعوت بے شک پیش کرنی چاہیے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت، تو یہ آپ لے لیں، یہ پڑھیں. آپ کو تعلیمات بھی ملیں گی کہ کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے، کیسے نیکیاں اپنانی ہے. اللہ اور اللہ کریم عطا فرمائے. مزید عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. خالد بھائی بہت ہی پیارا موضوع آپ لے کے آئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں موت کا یقین ہو جائے کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو آخرت کی طرف ہمارا رجحان بڑھ جائے. اور امیر اہل سنت کے شروع کے بیانات دیکھیں تو بہت زیادہ موت کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ موت کا تذکرہ شروع کر دے تو عام طور پر اس کو گھر سے بھی مزاحمت ہوتی ہے کہ یہ کیا تذکرہ لے کے بیٹھ گیا، اور جبکہ کے فضائل بھی بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. اچھا، جو ہمارے اسلامی بھائی نور عالم صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ موت کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے کلام لکھا ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، اس کے کچھ اشعار وغیرہ سنا دیں تاکہ ہمارے دلوں میں مزید آخرت کا خوف اور جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ اکبر. امیر اہل سنت کے بیانات میں ابھی بھی موت کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، بلکہ امیر اہل سنت تو اس دور میں اتنا شاید موت کو نہ کوئی یاد رکھتا ہو نہ یاد دلاتا ہو. اللہ اگر امیر اہل سنت کے آستانے پہ جانے کا موقع ملے، مجھے ایک دفعہ ملا تھا PIB جانے کا موقع، تو
در و دیوار پہ جگہ بجگہ جہاں جہاں نظر پڑتی تھی تو میں کہہ سکتا ہوں 20 جگہ الموت لکھا ہوا تھا. ابھی بھی جو امیر اہل سنت کی تحریر آتی ہے ہفتہ وار رسالے کی، اس پہ آپ دیکھیں تو موت لکھا ہوا ہوتا ہے. اور بہت ساری تحریریں جو ہوتی ہیں تقریباً تحریروں پہ امیر اہل سنت کے سائن ہوتے ہیں نا، تحریر ہوتی ہے کوئی تو الموت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہم تک پہنچی ہے. تو امیر اہل سنت تو موت کو جیسے بیان کرتے تھے ویسے ہی بیان کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہمارے سننے سنانے میں فرق ہے. وہ روایت بھی ہے نا کہ اس میں اکثر ذکر حاضم اللذات الموت. اللہ ترغیب ہے اس کی کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ. اور جب وہی بات کہ جب ہے حقیقت اور یہ کنفرم ہے کہ اب جانا ہی ہے تو اس کو اگنور کیسے کیا جائے؟ کیسے آنکھیں بند کر لی جائے سمجھا جائے کہ میں بچ جاؤں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. بچنا تو نہیں ہے، آ جائے گی تو بچے گا کون؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. جس کو نہیں بھی پتا نا، آپ نہیں دیکھتے دودھ پیتے بچے انتقال کر جاتے، چاہیے موت کو یاد کریں نہیں کریں. بڑے بڑے کرو فر والے کیا ہوا جی؟ کون آج باقی ہے؟ خالد بھائی یہ تو نافرمان لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کرو فر والے یا اس طریقے کے لوگ کے جو گناہوں میں مبتلا تھے. موت تو ایسی اٹل حقیقت ہے نا کہ اللہ والوں کو بھی آنی ہی ہے، بھلے وہ آنی ہے بالکل بالکل، لیکن آنی ہے. وعدہ موت جو ہے وہ پورا ہونا ہے، وہ پورا ہونا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر جو ان کی زندگانی ہے وہ ایک نرالی شان رکھتی ہے. الموت باب کل نفس داخلوها. یہ تو اللہ والے جو ہیں، اللہ کے پیارے جو ہیں، ان کو بھی اس باب سے، اس دروازے سے داخل ہونا ہے، اس کا مزہ چکھنا ہے. اور اگر موت کی تیاری کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، جی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ والے جو ہیں اپنی زندگی میں اپنی نفس کو موت کا مزہ چکھا دیتے ہیں. واہ. وہ ایسے کہ وہ اپنے نفس کو مار ڈالتے ہیں، اس کی خواہشات پوری نہ کر کے، اللہ کی فرما برداریاں کر کے جو بری خواہشات ہوتی ہیں اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. تو یوں گویا کہ جو موت کا ذائقہ ہے نفس کے لیے وہ ہو جاتا ہے ان کا. اللہ. یہ بھی بیان ہوا مفسرین نے. آنی ہے جی. اب آنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب جب یہ بات کنفرم ہے کہ آنی ہے تو اب اس کے بعد جو لائف ہے، جو زندگانی ہے، جی اس میں کچھ تو بندگان خدا ایسے ہیں کہ جو موت کا اس معنی میں انتظار کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کا شرف پائیں. اپنے اوپر آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ کی محبت کے مشتاق، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہیں، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ان کی تو پہچان وہ ہے نا، اشعار میں ذکر کرتے ہیں، تمنائیں آرزویں ملتی ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ موت کو کس سینس میں لے رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ طبقہ کتنا موت کو یاد کرنے والا ہے اور کتنی پیاری موت کو یاد کرنے والا ہے. ہمیں موت آ جائے کیسے جی؟ ان کے جلووں میں یوں موت آئے کہ جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تو تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. یہ بھی ہے. اور پھر ایسی موت کی تو بات کیا ہے نا. اسی لیے بزرگان دین کی جو ان کے انتقال کا دن ہوتا ہے اسے عرس کہا گیا. اس کی وجہ کی بیان کی، عرس کہتے ہیں دلہن کو، شادی سے نسبت ہے، خوشی کا دن ہے. تو یہ اصل میں وہی جو عرفان حفیظ بھائی نے بات کی کہ یہ تو دن وہ ہے کہ جب ان کو ان کی محنت کا صلہ ملنا ہے، جب انہوں نے اپنے محبوب پاک نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، جب ان کے لیے رب سے ملاقات کا فاصلہ کم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو ساری وہ چیزیں، تو اسے خوشی سے تعبیر کیا گیا. اسی لیے ان کی برسی کو محض برسی نہیں کہتے بلکہ عرس کہتے ہیں. بلکہ بڑی پیاری بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، موت کا جب شہادت کا وقت قریب ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مہروز بھائی اتنا ذوق ملا نا اس بات سے، مزہ آ گیا. حضور تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عثمان اگر چاہو تو جتنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے نا ان سب کو ختم کر دیا جائے، اگر چاہو تو آج افطار ہمارے پاس آ کر کر.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ اور حضور کتنا پیار کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کہ اپنے پیارے کو مشکل میں دیکھا تو آ گئے، آؤ ہم لینے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حال بگڑا ہے تو پھر بیمار کی بن آئی ہے، وہ بھی لپک کر یا رسول اللہ بس قبول فرما لیجیے، اب آپ کے پاس آنا ہے اور آپ کے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور سے محبت اور ایسی قابل رشک موتیں، شہادتیں کہ دین الہی کا کلمہ یہ نہ چھوٹے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کے قرب میں اگر جگہ ہے، حضور کے دیار میں ہمیں جگہ ملی ہوئی ہے، یہاں خون نہ بہے، یہاں مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو، میری جان جاتی ہے جائے، اپنی جان کیا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تو تیرے نام پر سب کو وارہ کروں۔ یہ حضور سے محبت رکھنے والے دنیا سے جب جاتے ہیں، اس شان سے جاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، کتنے واقعات ہم نے پاک میں آیا، اللہ نیک و بد کی موت کو بیان کیا گیا، بڑی تفصیلی حدیث ہے، لیکن جہاں اس بات کو بیان کیا کہ جان نکلتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے، تو وہاں دونوں کو یوں بیان کیا کہ جو گناہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کی روح یوں قبض کی جاتی ہے، اور کہا کہ جب فرشتے آتے ہیں نا تو ہیبت ناک صورتوں میں آتے ہیں، اور اس کی روح اس کے جسم میں چھپنا چاہتی ہے، اللہ، لیکن فرشتے کھینچ کے نکالتے ہیں، اور کیسے کھینچتے ہیں؟ جیسے کانٹے دار شاخ کو گیلی روئی میں ڈال کے کھینچا جائے۔ اللہ، تو یہ تصور بھی کتنا جو ہے نا مطلب درد انگیز ہے، اور اس طریقے اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ جن سے محبت فرماتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی روح کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں، ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے گویا کہ مشک میں سے جیسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اللہ، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا گویا کہ۔ اللہ، اچھا یہی معاملہ آخرت کا ہوگا اللہ، کہ ویسے تو وہ دن بڑا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا گناہگار کے لیے، لیکن جو نیکوکار ہوگا اس کے لیے ایک فرض نماز کا جو وقت ہے اتنا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نیک اور بد کی ایک تقسیم ہے۔ آج ہم کچھ بھی کریں، میں ہوں، خالد بھائی ہیں، عرفان حافظ بھائی ہیں، نور عالم بھائی ہیں، ہمارا فورم ہے، اور مدنی چینل کی اسکرین پہ ہر سلسلے میں تقریباً جو مقصد لے کر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ مقصد تو تقریباً ہر سلسلے میں ہوتا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہیں، ہم کچھ بھی کریں خالد بھائی، کچھ بھی کریں، آخرت کا منہ ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جیسی ہم زندگی گزارتے نا، جس طریقے کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ابھی آپ آخرت، موت، یہ ساری چیزیں ذرا ایک طرف کر کے ایک اور مثال سے سمجھیے۔ دنیا میں جو جتنی محنت کرتا ہے عرفان حفیظ بھائی جی، وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو دنیا چاہتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے، اور پھر وہ سروائیو کرتا ہے۔ اکثر آپ جو سکسیس سٹوریز پڑھتے ہیں کامیاب لوگوں کی دنیا میں، تو ان کی اگر آپ سنیں تو انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہوئی ہوتی ہے، بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، بڑی قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی کتنوں ہی کی پڑھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہم جب فلاں شہر میں گئے تو ہمارے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں تھے، فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، ہمارے پاس بس کے کرائے کے لیے پیسے نہیں تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ آج دنیا انہیں کامیاب انسان کے روپ میں دیکھ رہی ہے۔ تو آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور یہی سبق ہم اپنے چھوٹوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے اٹھا کر آپ اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہوتے ہیں، جامعات بھیج رہے ہوتے ہیں، یا جو نوجوان جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو سردی میں گرم بستر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، گرمی میں اے سی والا کمرہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یا جیسا بھی ہے آرام دہ ہے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس امید پر کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے گا، کل اچھا ہو جائے گا۔ اور بظاہر لگتا بھی ایسا ہی کہ جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر اسے دنیا دے دی بھی جاتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہے، یعنی عبرت انگیز بات ہے کہ اگر ہم دنیا کے لیے کوشش کریں گے ہمیں دنیا ملے گی، لیکن پھر آخرت کا ہو سکتا ہے نقصان۔ اگر آخرت کے لیے کوشش کریں گے
تو اللہ تعالی ہمیں آخرت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ کے کرم سے دنیا میں بھی شاد و آباد رہیں گے. تو ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گی خالد بھائی. ایک 2 کمروں کا مکان اور فلیٹ بھی جو ہے نا بغیر اسٹرگل کے نہیں لے سکتا بندہ. اور جو بغیر اسٹرگل کے رہ رہے ہیں ان کے آباء و اجداد نے جو ہے نا کام کیے ہوئے ہیں. تو نیکیوں کا کام تو آباء و اجداد کا 1-2 نسل نہیں چلتا. وہ سورہ کہف میں فرمایا گیا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے جو والد تھے جن بچوں کی دیوار حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے بنائی تھی, تو وہ بچے کی جو سرپرست تھے, جو والد تھے, جد امجد تھے, وہ 7ویں یا 10ویں پشت پہ تھے, لیکن اس کا فائدہ اس بچے کو پہنچا. تو ایسی جو دنیا کے لیے کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے بچے کو دنیا کا فائدہ پہنچے. لیکن میں اور آپ مسلمان ہیں, اللہ رسول پہ ایمان لانے والے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ موت آنی ہے. ہم صرف یقین نہیں رکھتے. ایک تو دنیا داری والا یقین ہے نا کہ ہاں جی ایسا ہونا ہے, نہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت آنی ہے, جو جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے. صحیح. تو پھر ہمیں اسٹرگل اس اعتبار سے کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا یہ تو جنت میں بہل چاہیے. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث. اللہ اکبر. ارادہ کیا ہے؟ آخرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آخرت کی کھیتی چاہو گے تو پھر ہم اس کو اور بڑھا کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, جو دنیا کی کھیتی چاہے گا اسے بھی عطا فرمائیں گے. محض دنیا کی چاہے گا اسے بھی ملے گی. لیکن ارشاد فرمائے گا اگر محض دنیا کا ہی انعام چاہا نا, وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اللہ, پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے جو رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا دنیا میں بھی بھلائی دے دے, آخرت میں بھی بھلائی دے دے, جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. دنیا کا مالک بھی اللہ, آخرت کا مالک بھی اللہ, دنیا کا سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں, اور محض دنیا کا نہیں, آخرت کا سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں. پھر کیا ہوگا؟ اور جہنم سے بچنے کی دعا, اس کے خوف سے امن میں رہنے کی دعا, وہ بھی اللہ سے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, لہم نصیب مما کسبوا, جنہوں نے کما لیا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنے دین کی برکتیں نصیب فرمائے, دنیا اور آخرت میں ترقیاں نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا گیا کہ آخرت کی کوشش کی, وسعی لہا سعیہا, ارادہ یہ کیا کہ مجھے آخرت میں انعام مل جائے, بھلائی مل جائے, فلاح اور کامیابی مل جائے. وسعی لہا سعیہا, پھر اس کی جیسی کوشش ہونی چاہیے تھی نا ویسی کوشش بھی. اللہ. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, وہ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی کوشش ٹھکانے لگے گی. جو دنیا میں رات دن ایک کر دیتا ہے نا, اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی. اللہ کریم اس کو اس کی محنت کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر یہ آخرت بھی رب العالمین سے طلب کر رہا ہو تو یہ دنیا میں بھی پا جائے گا, آخرت میں بھی پا جائے گا. یہ یقیناً نہیں کہا جا رہا, یہ پیغام نہیں دیا جا رہا کہ موت سر پر ہے لہذا دنیا کو چھوڑ دو, بالکل الگ ہو جاؤ. یہ ایک خاص طبقہ اولیاء نے یہ بھی کیا ہے. لیکن ہم جو ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, اپنی معاشرتی زندگی اچھی لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ دنیا میں رہنا ہے تو جب رہ رہے ہیں, جہاں رہ رہے ہیں, جیسے رہ رہے ہیں, موت کو پیش نظر رکھیں, کام اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کریں. دنیا بھی ملے گی, اللہ نے چاہا آخرت بھی ملے گی. اور اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری جائز آرزویں مرادیں نصیب فرمائے. یقین کیجئے کہ سوال تو رب کی بارگاہ میں ہے نا, وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائے, قبول فرمائے, اور ان میں قبول ہو جانا, رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جانا دنیا اور آخرت کا انعام ہے, رب عطا فرمائے. ہمارے وہ دل بھی نہیں ہیں, ہمارے وہ جذبات بھی نہیں ہیں, ہم کیا رب سے طلب کریں. ایمان کا اپنا ہی ایک معیار اور ہمارے ایمان کا ایک الگ ہی کوئی کسوٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم وہ سب چھوٹ چھاٹ جائے اور صرف آخرت رہے. یہ والی طلب کرنے میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچے کہ ہم جھوٹے, یا ہم کیا مانگ رہے ہیں, کیسے مانگ لیں. رب سے
دنیا اور آخرت میں بہتری کا سوال کرتے ہیں مولا کریم آزمائش سے محفوظ رکھے، آزمائش سے بچا کر رکھے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مولا تیرا حکم ہے اور ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مولا تو ہمیں اپنے فضل سے غنی فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کافی دیر سے یہ بھی خاموش ہیں اور بہت ساری گفتگو باقی ہے کرنے کو، بڑا دل کر رہا ہے کہ آج بولے جائیں۔ آپ دعا کیا کریں کہ جب ہم بولے جائیں نا تو اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری باتوں کو نافع بنائے، ہمارے لیے بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی جو ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جو اور دنیا کی بہت رنگینیاں چھوڑ کر مدنی چینل کی اسکرین پر ہوتے ہیں اور اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا پیغام، دین کی بات سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ایسوں کو بھی سلامت رکھے اور ایسوں کی مقبول دعاؤں میں مولا کریم ہمارا حصہ بھی رکھے۔ حمزہ والا سے میسج ہے جی، دعائے مدینہ سے نواز دیں، اللہ کریم جل وعلا دعائے مدینہ آپ کے ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور کاش چل مدینہ نصیب ہو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ کلام سنا دیجیے، اللہ کریم آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، آمین آمین آمین۔ قصور سے ہیں احمد بھائی اور ان کا میسج بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جی طیبہ مجھے سرکار اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اس کلام کی بھی فرمائش کی گئی۔ اور ایک کلام کی فرمائش ہے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قائد آباد سے محمد عامر اتاری ہیں یہ جی، نعت خواں اسلامی بھائی سحر سے، یہ کلام سنا دیں۔ تو شاہ خوباں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ حمزہ یاسین ہیں اکاڑا سے اور ان کا کہنا ہے کہ نعت خواں بھائی سحر سے کہ یہ والی نعت سنا دیں، میں لج پالا دل لڑ لگیاں۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ اب نور عالم بھائی کا وقت ہوا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں نور عالم بھائی ہمیں کون سے کلام سناتے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کسی طرف سے سزا آئے گی حضورا، کسی طرف سے سزا آئے گی حضورا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، عزیز بچ کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو
سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے کوئی دن میں کوئی دن میں کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھاؤنی چھانے والے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھاؤنی چھانے والے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھاؤنی چھانے والے ارے او چھاؤنی چھانے والے اللہ اللہ موت آئی پہلوان بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے جس کو اپنے حسن پر ناز ہو وہ بھی چلا ہی جاتا ہے جو طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے بالآخر قبر میں وہ بھی اتار ہی دیا جاتا ہے منو مٹی تلے دفن
کتنے ہی ایسے ہیں جو شاید یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم ہی ہیں، ہمارا ہی روب ہے، ہمارا ہی زور ہے، ہمارا ہی تسلط قائم رہے گا، لیکن ایسا نہیں۔ بدلتے وقت نے ان کی اوقات کو بدل کے رکھ دیا، معاشرے کے حالات کو بدل کے رکھ دیا، موت آئی اور انہیں لے گئی۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا پالنہار ہمیں دنیا میں بھی اپنے عذاب سے بچائے، آخرت میں بھی عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا کریم دنیا کی رسوائی سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے کچھ اعمال ایسے ہیں جو موت ہماری آسان کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ موت ہے بڑی سخت شے، اس کی سختیاں بڑی ہیں، رگ رگ سے روح نکلنے کا کیا سمجھ سکتا ہے کوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق ایک کانٹے دار شاخ بندے کے جسم میں داخل کی جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکال لیا جائے، پھر وہ گوشت کے کچھ حصے، وہ کانٹے اپنے ساتھ جب اس کے جسم سے نکلیں تو اس کے اندر کا گوشت باہر لیتے آئیں، سوچیے ذرا کیسی اذیتناک ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا موت اس سے زیادہ سخت تر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی کے لیے آسان بھی ہو جاتی ہے، وہ کس کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، آئیے عرفان حفیظ بھائی سے سنتے ہیں۔ بعد ایسے اعمال احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے، کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے، جیسے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب احکام نماز میں وضو کی جہاں فضیلت ارشاد فرمائی ہے، وہاں ایک روایت یہ بھی نقل فرمائی کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہے گا واہ، موت کی سختی اس پر آسان کر دی جائے گی۔ اللہ، وضو کرنے والا بندہ ویسے فریش بھی رہتا ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ یہ برکت بھی اسے نصیب ہوگی کہ موت اس کے وقت اس کی سختی اس پر نہیں کی جائے گی، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ شرح الصدور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کو خلاصتاً یوں بیان فرمایا کہ جو شخص مسواک کرنے کا عادی ہوگا، واہ واہ واہ، یہ بھی ایسا خوش نصیب ہے جہاں اس کو بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے۔ وہاں مسواک چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ روایات کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے یہ مسواک کا عمل فرمایا کرتے تھے، اٹھنے کے بعد پہلا عمل مسواک ہوا کرتا تھا۔ کیا بات، تو یہ روایت کا مفہوم ہے کہ جو مسواک کا عادی ہوگا نزعہ میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اس پہ استدلال بھی آپ نے کیا کہ مسواک وہ عمل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت فرمایا، آخری عمل جو روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک طلب فرمائی اور پھر اس مسواک کو فرمایا۔ سبحان، اسی طرح امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مبسوط میں صدقہ فطر کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی جو برکات ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ روزے میں جو لغو باتیں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، بس ساتھ اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کے لیے موت کے وقت آسانی کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں جو معمول کے درود پاک پڑھے جاتے ہیں، شب جمعہ کا درود پاک ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے بشارت یہ ہے نا کہ وہ موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو اس میں بھی انشاءاللہ جب زیارت سے مشرف ہوگا تو آسانیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوں گی۔ یوں ایک یہ بھی علماء نے بیان فرمایا، بلکہ امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا کہ کسی صحیح العقیدہ صاحب نسبت سے اپنا تعلق قائم کر لینا، پیر و مرشد کا دامن تھام لینا، یہ وہ عظیم سعادت ہے کہ جس کی برکت سے دنیاوی مسائل بھی دور ہوتے ہیں، اخروی مسائل بھی دور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نزع روح میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ موت کے وقت بھی یہ اللہ کے نیک بندے پیران عظام اپنے مریدوں کی طرف نظر فرماتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند اعمال ہیں
بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، ہم ان کو کر سکتے ہیں. سستی دور ہوگی تو بڑا عمل بھی آسانی سے ہو جائے گا. اللہ کریم ہماری سستیوں کو دور فرمائے، ہم نیک اعمال کی طرف رغبت کریں اور عمل اس لیے کریں کہ مولا اس سے راضی ہو جائے اور جو برکتیں اس کی ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آج کے سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو خطا جو لغزش ہم سے ہو گئی اسے بھی معاف فرمائے اور ہماری موت آسانی سے ہو جائے اور عافیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو. موت کی سختی ہمیں آسان ہو، خاتمہ بالخیر با ایمان ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام کے 2 اشعار شامل کرتے ہیں. مدینے کے زائر سلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر. پھرو دے بدے کب تلک بے ٹھکانے، کہاں جائے ہم اپنے دل کی سنا رے. پھرو دے بدے کب تلک بے ٹھکانے، کہاں جائے ہم اپنے دل کی سنانے. تم ہی تو بناتے ہو سب کا، ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر. اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کہ پہنچے دیار نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی انتظام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.